محمدی سٹی سنٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکوٹ۔ رابطہ محمدعلی 030061333713، محمد عثمان 030061711415۔ مشہور واقعہ اشارہ کر دیا جائے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دے اندر واقعہ بیان کیتا ہے۔ اگر انسی اس واقعے نو سن لئیے سانو پتہ چل جائے کہ واقعہ تن ہی اسلام تو پہلا، ایمان تو پہلا جڑے بندیاں نے اسلام قبول نہیں کیتا اور روپے پیسے دے پجاری نے، روپے پیسہ چان والے نے، مگر جدو اسلام نو قبول کر لیا، اسلام نو من لیا، اسلام والے دین دے اتے آگے دین دا کلمہ پڑھ لیا جڑا پیغمبر نبی رب العالمین نے دنیا تے مبعوث کیتا ہے، اس نبی دا دامن پھڑ لیا تو پھر اپنی جان دین تو بھی گریز نہیں کیتا، کاٹ نہیں کیتا کہ ساری جان چلی جائے گی۔ توجہ دنال اللہ مالک العلام دا قرآن سنو، اللہ مالک العلام نے اعلان فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اعلان فرمایا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، جس بندے نو اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں دل روشن مل جائے، دل ایمان والا مل جائے، دل ہدایت والا مل جائے، ایمان دی صحت والا دل مل جائے، جس انسان نو اللہ ذوالجلال والاکرام شرح صدر عطا فرما دیں، جس انسان نو اللہ ذوالجلال والاکرام ہدایت عطا فرما دیں، میں دستا جاواں جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس گے گزرے دور دے اندر دنیا تے مبعوث فرمایا سی، جدو دنیا دے اتے جادو دا بڑا عروج سی، جدو دنیا دے اتے جادو منیا تڑمنیا کیتا جاندا سی، یعنی کہ جدو جناب موسیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے سن، سارے نو پتہ ہے جان دیو کہ اس دور دے اندر جادو حد تو زیادہ کیتا جاندا سی، بڑا ہی جادو کیتا جاندا سی، گل گل تے جادوگراں دی گل کیتی جاندی، جادوگراں دا ساتھ لین واسطے، جادوگراں دا ساتھ دین واسطے، میں جادوگراں کو جاواں گا فلاں کم کرواواں گا، یعنی کہ گل گل تے جادوگر جادو دی گل ہوندی سی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جادوگراں دے ذریعے ایمان والیاں نو، اسلام والیاں نو اے گل سمجھائیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پیغمبر جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ مالک العلام نے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون ور روانہ کیتا ہے، اے میرے نبی موسیٰ جی جاؤ جا کے، جناب موسیٰ جی جاؤ جا کے، جاؤ چلے جو جا کے فرعون نو جیڑا بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے، جیڑا بڑا ہی حداں نو تجاوز کرن والا، دین اسلام تو بھرن والا ہو گیا ہے، دین اسلام نو رد کرن والا، اپنی خدائی دے چرچے کرن والا ہو گیا ہے۔ جاؤ نبی جی جا کے انہاں نو دین اسلام دی دعوت دیو نا، جا کے انہوں میں رب العالمین دی دعوت دیو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام گے نے نال اللہ نے اعلان بھی فرمایا ہے، اے موسیٰ جی جا کے سخت لے جا نہیں، گرم لے جا نہیں، ذرا تنگ و تیز لے جا نہیں، غصے والا لے جا نہیں، قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ اے موسیٰ جی جا کے پیار دے نال، نرمی دے نال، محبت دے نال، آرام دے نال گل کرنی ہے، تلخ کلامی نہیں کرنی، شاید کہ اللہ ذوالجلال والاکرام دی طرفوں اس دے واسطے ہدایت آ جائے، نیک بن جائے، سرکشی نو چھڑ دے وے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون نو دعوت دیتی ہے، واقعہ مختصر کر دے جائیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جا کے فرعون نو جدو دعوت دیتی ہے، فرعون دے سامنے جا کے رب
دی توحید نو بلند کیتا ہے، رب دا نام لیا، رب دی دعوت دیتی ہے۔ فرعون نے اگے پیار اور محبت نہ جواب نہیں دیتا بلکہ جناب موسیٰ نو للکاریا ہے۔ جناب موسیٰ نو للکار کے کہنے لگا تیرا مقابلہ کروں گا میں، تیرے مقابلے دے اندر جادوگران میں اکٹھا کروں گا میں، سارا اپنی قوت جمع کروں گا۔ جدو ساری قوت نو جمع کیتا گیا، واقعہ مختصر کر دے جائیے، جدو دن مقرر کیتا گیا یوم الزینہ، عید دا دن آ گیا، خوشی دا دن آ گیا ہے، اسے دن دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے واسطے فرعون نے اپنا لشکر جمع کیتا ہے، اپنے جادوگرانو جمع کیتا ہے۔ اے سارے جادوگر آئے نے، جادو کرن والے بڑے بڑے وڈے جادوگر آئے نے۔ آج میں دستا جاواں اوے اپنی قسمت دا حال پوچھن والے ہاں، جادوگراں کو جا کے کاروبار پوچھن والے ہاں، جادوگراں کو جا کے اپنے گھراں دے معاملاتاں نو سلجھان دے واسطے جان والے ہاں، اپنی تلیاں تے اپنے ہاتھ وکھان والے ہاں، جادوگراں دے کول جا کے اپنی قسمت دا حال معلوم کرن والے ہاں۔ اے جادوگر آئے نے، سارے اکٹھے ہو کے آئے نے، انہاں آندیاں ہی سب تو پہلا سوال کی کیتا ہے، قالوا لفرعون اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الغالبین۔ فرعون نے جادوگر جو سارے کٹھے کیتے نے، اسی جادوگراں دے پیچھے جا کے جی میری قسمت دا حال دسے گا، میرے کاروبار اندر کی رکاوٹ ہے دسے گا، میرے گھر دے اندر کیڑی معاملات مینوں رکاوٹ بنا ڈئی ہے، کیدی وجہ تو ساڈیاں لڑائیاں پی رہی ہیں، تلک کلامی ہو رہی، کیدی وجہ تو ساڈا جڑا سلسلہ سیدھا نہیں جا رہا۔ اے جادوگراں کو جا کے اپنی قسمت دا حال پوچھن ڈیا ہے۔ اور جادوگر جڑے عروج دے جادوگر نے، وڈے جادوگر نے، جڑے سارے دے سردار نے، او فرعون دے کول جمع ہو کے کی کہہ رہے نے، اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الغالبین۔ اے فرعون جی، اے ساڈے سردار جی، اے ساڈے وڈ وڈیرے جی، اگر اسی موسیٰ نو ہرا دیتا، موسیٰ نو اسی ٹھا مار دیتی، اسی موسیٰ تو جت گئے، ساڈا پلڑا پاری ہو گیا، موسیٰ ہار گیا تے سانو انعام کی دیتا جائے گا؟ اور جادوگر آ کے رونڈے نے، سانو روپیہ پیسہ کی دیو گے، کنا دیو گے؟ سانو دیو گے بھی کوئی نہ۔ اج اسی روپے پیسہ چان واسطے، کاروباروں سیٹ کرن واسطے جا گر کو رہے ہیں، جڑا فٹ پیتھاں دے بہ کے زمانے دی دھوڑ پھکن دے اور کو جا کے قسمت دا حال زمانے دا حال دے معلوم کرن۔ جڑے جادوگر دے استاد نے آ کے کہہ رہے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ فرعون جی، اگر اسا موسیٰ نو رب دے نبی نو ٹھا دے دیتی، رب دے نبی نو ہرا دیتا تے سانو روپیہ پیسہ کی دیو گے؟ اے جڑے وقت دے وڈے جادوگر سے نو کہنڈے نے آکے آنی کہ جادوگریاں کتھے لئی پھردا اج دا مسلمان؟ اے جادوگراں نے آکے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الغالبین۔ اگر اسی جیت گئے، ساڈا پلڑا پاری ہو گیا۔ اے فرعون جی، سانو کیوں دیو گے؟ ساڈے سردار جی سانو دسو دے صحیح، روپیہ پیسہ دیو گے، انعام دے نال نوازو گے کہ نہیں نوازو گے؟ فرعون صاحب کہنے لگے نعم وَإِنَّكُمْ نعم وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ اوے اگر تسی جیت گئے، موسیٰ نو ہرا دیتا، موسیٰ نو ٹھا مار دیتی، کراں گا کی؟ تانوں روپیے پیسے بھی دیاں گا کھلے، روپے پیسے دین تو بعد کراں گا کی؟ تانوں اپنا چیلا، چمچا، ڈونگا مقرر کر لنگا، تانوں اپنا نائب مقرر کر لواں گا، لامین المقربین، اپنا قریبی وزیر بنا لواں مشیر بنا لواں، تانوں بڑے بڑے عہدے دیواں گا۔ جادوگر بڑے خوش نہیں لو جی، فرعون دی سانو جڑی ہے نا نزدیکی قرب ملدا پیا، فرعون کو روپیے پیسے ملن لگے نے، تے دسنا جو چاہ رہے اسلام تو پہلا کی حال ہے اور اسلام تو بعد کی حال ہوندا ہے۔ اے جادوگر جی اسلام نہیں لیاندا، موسیٰ دا کلمہ نہیں پڑھیا، موسیٰ دے رب نو نہیں جان دیتے، آ کے مطالبہ کیتا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔
الغالبین، اگر اسی غالب آگے روپیہ پیسہ دیو گے کہ نہیں دیو گے، اگر اسی غالب آگے تے انعام دے نال نوازو گے کہ نہیں نوازو گے، اے سارے مطالبے کر دے پے نے، کر دیاں اگے جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال جدو واہ پیا ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال جدو مطالبہ شروع ہویا، سارا مقابلہ شروع ہویا ہے، تے جناب موسیٰ علیہ السلام سارے جان دے نو بھی رب دے برگزیدہ پیغمبر سن، سارے جادوگر اپنے نکیاں نکیاں رسیاں ٹاکیاں، رسیاں تے سوٹیاں سٹیاں، نکیاں نکیاں سپیاں جیاں بن گیا، سپ جے بن گئے تے سارے بڑے حیران نے جادوگراں نے، انہیں سپ لا دیتے نے، موسیٰ اتھے کی کرے گا؟ رب دے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب دے حکم دے نال اپنا لاٹھی جڑی، اپنا آسا جڑا ہے، اپنی سوٹی جڑی ہے، رب دے حکم دے نال، اللہ دے حکم دے نال زمین تے سٹی ہے۔ زمین تے سٹن تو بعد دیکھیا کیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جڑی ہاتھ اندر لاٹھی پھڑی سی، سوٹی پھڑی سی، جڑی ڈانگ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھڑی سی، آتے سب تو وڈا اژدہا بن گیا ہے، سپ بن گیا سب تو وڈا ہے، سارے پریشان ہو گئے نے۔ جناب موسیٰ دا جڑا سوٹا سی، جڑی لاٹھی سی جناب موسیٰ علیہ السلام دی، جدوں اژدہا بن گیا، سپ بن گیا ہے، دیکھ دیاں سارے سپاں نو کھا گیا ہے، انہاں دیاں ساریاں نکیاں نکیاں جادوگریاں دیاں سپاں نو کھا گیا ہے۔ جنیاں سپیاں کٹھیاں کیتیاں سن جناب موسیٰ دے مقابلے دے اندر، جناب موسیٰ علیہ السلام دا جڑی سوٹی سی، جڑی ڈانگ سی، سپ بن گیا یہ تے سارے سپاں نو کھا گئی ہے۔ جادوگر ویکھ کے حیران ہوئے، اسی انہیں پیدا کیتے ہیں، سوٹیاں سٹیاں آساں، رسیاں سٹیاں سن، انہیں سپ بنے، سارے نو اکو بار کھا گیا۔ اے سارے ویکھ کے حیران پریشان ہو گئے نے، حیران پریشان ہون تو بعد کہنے لگے قال آمنت برب العالمین، اسی موسیٰ دے رب تے ایمان لے آنے ہیں جڑا سارے جہاناں دا رب ہے۔ پہلا جادوگر کی کہہ رہے ہیں؟ فرعون کو روپیہ پیسے دا مطالبہ ہے، روپیے پیسے دا مطالبہ آندے کوئی سوال نہیں، اسلام قبول نہیں کیتا تے روپیے پیسے دا مطالبہ ہے۔ تو جدو ویکھیا موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ، کالی نال ہی کہہ دیتا ہے اسی سب تو وڈا جڑا سارے جہاناں دا رب ہو رہے تے ایمان لے آنے ہیں، تے جڑا رب موسیٰ دا تے ہارون دا رب ہو رہے تے بھی ایمان لے آنے ہیں۔ تے جادوگر کی کیا ہے؟ اسی موسیٰ دے رب تے ایمان لے آنے ہیں جڑا سب تو وڈا غالب حکمت والا ہے۔ فرعون نے کو کی للکاریا ہے؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، میری اجازت تو بغیر ہی تسی ایمان لے آندے، میرے کو پوچھیا جے کہ اسی موسیٰ دے ایمان لے، یہ موسیٰ دا کلمہ پڑھ لئیے۔ فرعون کہن دے او منو پوچھیا جے کہ اسی موسیٰ دے رب نو مان لیے، میں تہاڈا رب۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر۔ موسیٰ تے تہاڈا لگدا مینوں پہلاں دا کوئی وڈا جہا نا تہاڈا استاد سی جڑا مینوں نہیں دسیا، تساں انہیں آگے تہاڈے کوئی پھوک ماری ہے، تساں دا کلمہ پڑھ لیا۔ تے یہ سارا معذرت چل دیا فرعون نے ان کی کیا؟ میری اجازت تو بغیر تساں ایمان لے آندا ہے، میری اجازت تو بغیر موسیٰ دے رب نو تساں من لیا، جلدی نال اس دے رب دا انکار کر دیو، موسیٰ دا انکار کر دیو، نہیں تے تانوں سزا دیواں گا۔ سزا دا پتہ کی سنائی؟ سزا بھی بڑی وڈی سزا سنائیے۔ دنیا دے سب تو وڈی سزا کیڑی؟ انسان نو ختم کر دینا، مار دیتا، گلا وڑ دیتا، اس نو قتل کر دیتا ہے، اس نو مار دیتا ہے، گلا دبا دیتا ہے، انسان دی زندگی ختم۔ سب تو وڈی موت یہی ہے، سب تو وڈی انو سزا۔ جدو کہہ دیتا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر، تہاڈا وڈا جڑا استاد ہی تسی اے دے پیروکار بن گئے ہو، اس دی پیروکاری تو توبہ کرو، اس دی پیروکاری چھڑ دیو، اس دے رب نو چھڑ دیو، اس نو چھڑ دیو، انکار کر دیو انہاں دا۔ میں رب تہاڈا واں تے میرے تے ایمان رکھو، میری پیروی کرو، میں تہاڈا رب منو۔ اے سارے نو جدو کہہ دیتا نا کہ اسی رب موسیٰ دے تے رب جڑا ہارون دا ہے، جڑا سارے جہاناں دا رب اور تے ایمان لے آنے ہاں۔ فرعون صاحب کہنے لگے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اوے تسی باز نہ آنا آئے تو تانوں سزا پتہ کی دیواں گا؟ سزا تانوں اے دیواں گا کہ تواڈے ایک پاسے دی ہاتھ کٹاں گا، پوری باں کٹاں گا، اور دوسرے پاسے دی تواڈی لت کٹ دیواں گا۔ سزا ملن لگی ہے۔
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن گواہیاں دے رہے ہیں کہ فرعون نے اپنے جادوگراں نوں یہ سزا سنائی سی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا اشد عذابا وابقا۔ فرعون نے کیا تانوں سزا دیواں گا، تہاڈا ایک پاسے دا ہاتھ کٹاں گا، دوسرے سائڈ دی تہاڈی لت کٹ دیواں گا۔ انہاں نوں اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں، کیونکہ اسلام نو قبول کر لیا ہے۔ کہن لگے قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا۔ اے فرعون جی تساں جو کرنا ہے کر لو، جو کر سکتے جے کر لو۔ اسا موسیٰ دے رب تے ایمان لیند ہے، سانو رب دی طرفوں جو پہنچنا سی پہنچ گیا ہے۔ جناب موسیٰ نے دکھا دیتا ہے، دس دیتا ہے ساڈا رب عرشاں والا ہے، تسی ساڈے رب نہیں جے، تسی جو مرضی کر دے رہو، اسی تواڈے تے ایمان نہیں لیاواں گے۔ آندیاں سار مطالبہ فرعون کولوں کیتا ہے، روپیہ پیسہ کنا دیو گے؟ مگر اسلام قبول کرن تو بعد روپیہ پیسے تے کیتے رہ گئے، اپنی جان دی پرواہ نہیں کرن دے۔ فرعون کہہ رہے تانوں کٹ دیواں گا، مار دیواں گا۔ یہ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض۔ اور تو جو کرنا کردا رہو، اسی جس رب تے ایمان لے آندا نا، اور رب ساڑیاں خطاواں معاف کرے گا، جڑی ایسا کر لیے تے جڑا کم تو کرایا ساڑا رب وہ بھی معاف کرے گا۔ ساڑا رب بڑیاں پاوراں والا ہے، قوتاں والا ہے۔ جو دسنا چاہنا لبے لباب جو ہے کہ انسان جدو اسلام تے آ جاندہ ایمان والا ہو جاندہ ہے، ہر اپنی خواہش نو چھڑ کے دین اسلام دا ہو کے عمل کردہ ہے۔ تے سانوں بھی یہی چاہیے اپنی ساری خواہشات، اپنی ساری جنی بھی جدو جہد اسلام واسطے قربان کریے۔ اسلام تے جدو آ جاواں گے رب العالمین دی ذات سانو ہر چیز عطا فرمائے گی، اور رب العالمین اسلام تے چلن والے نو ہی عزت عطا فرماندے نے۔ اور پیغمبر کائنات علیہ السلام دا دور دیکھیا جائے، آپ علیہ السلام دے جانی ساراں دا دور دیکھیا جائے، پیغمبر کائنات علیہ السلام دے وفاداراں دا دور دیکھیا جائے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دا دور دیکھیا جائے۔ صحابہ اکرام نے بھی دین اسلام دے واسطے جانا لٹائیاں نے، اور دین اسلام تے جانا لٹان تو بعد سانوں سبق دیتا ہے کہ دین اسلام نو نہیں چھڑنا، دین اسلام نو نہیں چھڑنا۔ دین اسلام رب دی نعمت ہے، دین اسلام رب دی طرفوں تحفہ ہے۔ پیغمبر کائنات علیہ السلام دے جانثار امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے جیش جاندے نے، لشکر جاندے نے، قافلے جاندے نے، لڑائیاں واسطے جنگاں کرن واسطے جاندے نے، دشمنان مارن واسطے جاندے نے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے کہ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو رومیہ نے گرفتار کر لیا۔ رومی سلطنت بہت بڑی، رومیہ نے گرفتار کر لیا عیسائیہ نے۔ عیسائیہ نے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو قید کیتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہور بھی مسلمان نے جنہاں نو قید کیتا گیا ہے۔ انہاں نو قید کر کے، انہاں نو اکٹھیاں کر کے، انہاں نو بن جوڑ کے، مسلماناں نو گرفتار کر کے رومی فوج نے جا کے اپنے سردار دے سامنے انہاں نو پیش کیتا ہے۔ جڑا رومیاں دا سردار سی مسلماناں دے سامنے آیا ہے، مسلماناں دے سامنے آ کے انہیں عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے، تنصر وَإِلَّا قَتِلْتُكَ۔ او عبداللہ بن حذیفہ گل سن لے، تنصر وَإِلَّا قَتِلْتُكَ۔ دین اسلام نو چھڑ کے، اسلام نو ایمان نو چھڑ کے، پیغمبر دے کلمہ چھڑ کے، پیغمبر کائنات علیہ السلام دا دین چھڑ کے تو عیسائیت نو قبول کر لے، ساڑھے مذہب نو قبول کر لے، یعنی کہ اسلام نو چھڑ دے اور عیسائی ہو جا، عیسائی ہو جا، ساڑھا دین قبول کر لیا تے تینوں معاف کر دیتا جائے گا۔ قیدی ہوئے نے دشمنہ دے، عیسائیاں رومیہ دے قیدی ہوئے نے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تے عیسائی آکے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دے رہے نے، او حذیفہ دین اسلام نو چھڑ دے، عیسائیت نو قبول کر لے، تینوں آزاد کر دے وانگے، معاف کر دے وانگے، وَإِلَّا قُتِلْتُكَ، جے عیسائیت نو قبول نہ کیتا، ساڑھے دین نو نہ منیا، ساڑھے دین تے نہ چلیا تے تینوں قتل کر دیتا جائے گا۔ ان ہر کوئی اپنی جان دی خاطر، سارے کہیں گے یار میں فلانے تو بیزار ہاں، میں فلاں کام نہیں کروں گا، اس تو بعد منو آزاد کر دیو۔ مگر سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو جدو سردار نے دعوت دیتی ہے تنصر وَإِلَّا قُتِلْتُكَ، اور عیسائی ہو جا وگرنہ تینوں قتل کر دیتا جائے گا، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیتا کہ دین اسلام نو نہیں چھڑاں گا، اسلام جڑا میرے کو پہنچ گیا ہے، اسلام دی تعلیم جڑی میرے کو آ گئی ہے، اسلام نو نہیں چھڑاں گا، قتل کرنا جتے کر دے وہ، مارنا جتے مار دے وہ، جو کرنا چاندے ہو کر لو، مگر دین اسلام نو نہیں چھڑاں گا۔ دین اسلام نو نہ چھڑن دی وجہ تو سردار نے حکم دیتا ہے، سردار نے آرڈر جاری کیتا ہے، جاؤ وہی وڈا جائے کڑا لے آؤ، تانبے دا کڑا لے اندہ گیا ہے، تانبے دے کڑا نو لے آکے دین اسلام دا منن والا، دین اسلام دا پہرے دار، دین اسلام دا شدائیے، عیسائیت نو رد کیتا ہے، عیسائیت دا انکار کیتا ہے، اے دے سامنے اس کڑا نو، اس وڈے جے پتیلے نو، تانبے دے پتیلے نو اگ دے اتے چڑھایا گیا ہے، اگ تھلے چلائی گئی ہے، اگ اپنے جوش و خروش نہ چل دی پئی ہے، اگ بڑے شولے مار دی پئی ہے، بڑک دی ہوئی اگ پئی ہے، اور انہا جلدی دے نال اس کڑا دے اندر تیل سوڑ دیتا ہے، تیل لے آنکے سٹیا گیا ہے، جدو تیل لے آنکے سٹیا گیا دیکھ دیا ہی دیکھ دیا، تیل نے بھی ابالے مارنے جوش دکھانا شروع کر دیتا ہے، تیل جوش مار رہا ہے، اپنا آپ دکھا رہا ہے کہ میرے تھلے اگ لگی ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ دے پینے، دیکھ دیا انہا پھر دین اسلام تو ہٹن دی دعوت دیتی ہے، اے عبداللہ اے حذیفہ دے بچے دین اسلام نو چھڑ دے، عیسائیت نو قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انکار کر دیتا ہے، میں دین اسلام نو نہیں چھڑ سکدا، عیسائیت نو قبول نہیں کر سکدا۔ اینا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دیکھن واسطے اے کننے کو پانی دے اندر، کننا کو دین اسلام تے پابندے، اے کننا کو دین اسلام تے عمل کر سکتا ہے، دین اسلام نو کننا کو من سکتا ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے انہا حکم جاری کیتا کہ ایک مسلمان قیدی نو لے اندہ جائے، مسلمان قیدی نو لے اندہ گیا تے انہا حکم دیتا ہے، اوے مسلمانہ دین اسلام نو چھڑ کے عیسائیت نو قبول کر لے۔ مسلمان نے بھی انکار کیتا، ایک انکار تے انہا مسلمان نو اٹھایا اور تپ دے ہوئے، گرمان دے ہوئے، بڑک دے ہوئے اور شولے مار دے ہوئے، آگ دے اتے جڑا تیل پہ آئے، تیل دے اندر اس نو سٹیا گیا ہے، دیکھ دیا مسلمان دا سارا جسم جل کے کوئلہ ہو گیا، راخ ہو گیا ہے، اور مفسرین نے لکھیا کہ دیکھ دیا اس کڑا دے اندر اس تیل والے جڑا کڑائے رکھیا گیا، اس دے اندر اس مسلمان دیاں ہڈیاں اس طرح تیر دیاں پہیاں نے، جس طرح جو پانی دے اتے پانی رکھیا ہوئے دے اتے کاکھ تیر دے نظر آندے نے، تیلے تیر دے نظر آ رہے نے، پتر ڈیک دے پتر تیر دے ہوئے نظر آندے نے۔ محدثین نے لکھیا کہ اس مسلمان دیا اس طرح دیکھ دیا چند منٹاں دے اندر اس مسلمان دیا ہڈیاں تیل دیتے تیر دی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہاں دوبارہ سیدنا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دعوت دیتی ہو، اسلام نو چھڑ دے، عیسائیت نو قبول کر لے، تینو چھڑ دیتا جائے گا، رہا کر دیتا جائے گا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر انکار کر دیتا ہے، انکار کرن تو بعد انہاں جلدی دے نال عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نو پکڑے ہیں اور کڑا دے کول لے آکے عبداللہ بن حذیفہ نو بننا شروع کر دیتا ہے۔ بنن تو بعد جدو اٹھا کے کڑا دے اندر سٹن لگے نے، عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیتا، دل موم ہو گیا ہے، اکھاں دے اندر آنسو آگے نے کہ دین اسلام دی خاطر میری جان جا رہی ہے۔ انہاں عیسائیاں سوچیا شاید کہ انہوں اپنی جان تے ترس آ گیا ہے، یار منو اج ختم کر دیتا جائے گا، میرا قصہ مک جائے گا، کہانی مک جائے گی۔ انہاں تھلے رکھ کے نا عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھن لگے، عبداللہ کیوں ہے
دل نرم ہو گیا کہ دین اسلام نو چھڑ دیں گا، ان عیسائیت نو قبول کر دیں گا؟ وہ کہنے لگے بے وقوفو میں رب دی عزت و جلالت دی قسم کھا کے کہنا، رب نو گواہ بنا کے میں گل کہنا، میں عبداللہ بن حذیفہ دی ایک جان نج دین اسلام تو چلی ہے، میں رو اس وجہ تو رہا کاش جنہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنہیں وال اللہ نے عبداللہ بن حذیفہ میرے جسم دے اتے پیدا کیتے نے، کاش عبداللہ بن حذیفہ دیا جینیاں جاننا ہوندیاں، ساریاں جاننا میں دین اسلام تو قربان کردہ چلا جاندہ۔ یعنی کہ پتہ چلتا دین اسلام تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جاننا دین تو دریغ نہیں کیتا۔ واقعہ کے چلائیے جناب عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گل سنی سردار نے، سردار بڑا حیران پریشان ہے، یا دین اسلام دے واسطے کہہ رہے ہیں میری انیاں جاننا ہوندیاں تے میں دین اسلام تو قربان کردہ، آج تیرا تے میرا دین اسلام تے لگا کچھ نہیں، تینوں تے منو دین اسلام فری دے اندر ملے ہے، اگر دین اسلام تے آج تیرا میرا روپیہ لگا ہوندہ، کوئی روپیہ پیسہ لگا ہوندہ، تیرا میرا کوئی دین اسلام دی خاطر شہید ہویا ہوندہ، کسی نے سینے دے تیر کھادا ہوندہ، کوئی دین اسلام دے واسطے مریا ہوندہ، یا دین اسلام دی خاطر کسی نے گالاں پہیاں ہوندیاں، یا تیرا میرا روپیہ پیسہ کوئی دین اسلام تے لگا ہوندہ، تینوں منو قدر ہوندی دین اسلام دی، آج تینوں اور منو دین اسلام دی قدر اس وجہ تو نہیں کس طرح لگا ہی کھوج نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دین اسلام دی خاطر اپنی جاننا قربان کیتی ہیں۔ سردار نے گل سنی، گل سن کے بڑا حیران ہویا، یار یہ دین اسلام تے اس قدر پکا ہے، کہہ رہے ایک جان نہیں کئی جاننا ہوں دیا میں دین اسلام تو قربان کر دیندہ۔ سردار سن کے حیران پریشان کہنے لگا عبداللہ گل سن، تینوں میں آزاد کر دے منگا شرط لائی عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شرط کی کہنے لگا تو میری پیشانی دا بوسہ لے رہا تینوں آزاد کر دے منگا۔ کٹی چھوٹی دی شرط لائی، میری پیشانی نے چوملا ہے، میری پیشانی دا بوسہ کر ایک تینوں آزاد کر دے منگا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جناب جی تسی جو مرضی شرط لا لو، میں نے تمہاری شرط منظور نہیں۔ بندے حیران نہیں، یار ایک بوسے دی خاطر انہوں جان بخشی جا رہی ہے، اس دی جان انہوں چھڑی جا رہی ہے، اس نو معاف کیتا جا رہا ہے، یہ کہنا تمہارا بوسہ ہی نہیں لینا۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو دوسری پیشکش، دوسری آفر پیش کی تھی گئی، عیسائی سردار آپ دیا ہے آفر دین۔ کہنے لگا عبداللہ گل سن، عیسائی ہو جا اور میری پیشانی دا بوسہ لے لے تینوں معاف کر دیتا جائے گا۔ جناب تمہاری شرط نہیں منظور۔ تیسری شرط آئی، اے عبداللہ بن حذیفہ عیسائی ہو جا، تینوں میں اپنی تھی دا اپنی بیٹی دا نکاح بھی دیواں گا، اور تینوں اپنی ملکیت دے اندر اپنی بادشاہت دے اندر حکمرانی بھی عطا کروں گا۔ تنصر وَأُزَوِّجُكَ بنتی، اور تینوں اپنی بیٹی دا نکاح بھی دیواں گا، تینوں اپنی بیٹی دا جیڑا سر دا تاج بھی بناواں گا، تو اپنی بیٹی میری بیٹی دے واسطے تیار ہو جا، مگر دین اسلام نو چھڑ دے، عیسائیت نو قبول کر لے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیتا کہ دین اسلام نو نہیں چھڑاں گا، دین اسلام دی خاطر میں اپنی جائیداد نو ٹھوکرتے سمجھنا، اپنے جوتے دی ٹھوکرتے سمجھنا، دین اسلام دی خاطر کرسی وزارت صدارت جو بھی ملتی پئی ہے دین اسلام دی خاطر میں کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ جو رولی پئی ہے سارے رون مرنڈے نے، ایک دوسرے لڑدے مردے پے نے، اور کرسی مل جائے، کرسی بڑی چیز، ادھی حکمرانی ڈائیے ملے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر انہوں نے حکمرانی قبول نہیں کی تھی۔ وقت دی شہزادی ملتی پئی ہے، بادشاہ دی دمادی ملتی پئی ہے، وہ قبول نہیں کی تھی۔ سانو سبق دیتا ہے روپیہ پیسہ جتوں ملے دین اسلام نو چھڑن دی خاطر دین اسلام دا سودا نہیں کرنا، دین اسلام نو نہیں چھڑنا۔ انہیں تیسری چوتھی آفر پیش کی تھی، عبداللہ آخری آفر ہے کہ میری پیشانی دا بوسہ لے لے تے 80 مسلمانوں نو تیرے سمیت میں رہا کر دے مانگا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے پیش کی تھی، میری پیشانی دا بوسہ لے لے اور تیرے نال 80 مسلمانوں نو رہا کر دے مانگا، آزاد کر دے مانگا۔ عبداللہ بن حذیفہ نے سوچا یار میری ایک بوسے دی خاطر 80 مسلمانوں دی جان آزاد ہو رہی ہے، 80 مسلمانوں نو آزادی نصیب ہو رہی ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
عیسائی سردار دا بوسا لے آئے 80 مسلمانوں لے کے مسلمان دے علاقے اندر جا رہے نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو یہ ساری گل بات پہنچی ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اے فلاں فلاں مکالمہ فلاں فلاں سوال و جواب ہویا ہے اے سردار دے نال مکالمہ ہویا ہے عبداللہ بن حذیفہ ثابت قدم رہے نے اسلام تے ایمان تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نو پتہ چلے ہیں عبداللہ بن حذیفہ اپنے ساتھیاں سمیت آ رہے نے ساتھیاں نو آزاد کروا کے لے کے آ رہے نے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنی مسند تو اپنی جگہ تو اٹھے نے اور اٹھ کے جا کے سیدنا عبداللہ بن حذیفہ دا استقبال کیتا ہے اور عبداللہ بن حذیفہ دا جا کے اسے جگہ تو جس جگہ تو سردار دا بوسا لے کے آئے سن عبداللہ بن حذیفہ دا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بوسا لیا ہے اور تعظیم کیتی ہے عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کس وجہ تو کیوں نہ دین اسلام دی خاطر اپنی جان نو ہتھیلی تے تار کے سردار دا مقابلہ کیتا ہے اونا گرم تیل اندر سٹن دی کوشش کیتی ہے تیار رہے دین اسلام تو پھیرن واسطے روپے پیسے سٹے نے روپے پیسے نو تسلیم نہیں کیتا دین اسلام نو پرے کرن واسطے دین اسلام نو ہٹن واسطے عورت جیسا فتنہ پیش کیتا عورت نو بھی قبول نے کیتا اور دین اسلام نو سرخرو کیتا ہے دین اسلام نو بلند کیتا ہے اور سانو سبق ملدا کہ سانو بھی چاہیے جس قدر مرضی تنگی والے پریشانی والے مصیبت والے حالات بن جان دین اسلام نو انسان نو چاہیے کہ کدی بھی نہ چھڈے دین اسلام وال کانڈ نہ کرے دین اسلام وال پست نہ کرے بلکہ دین اسلام نو ہمیشہ اپنے سینے دے نال لگائے اور دین اسلام تے عمل کرے دین اسلام تے جڑا عمل کرے گا کل جنت اندر بھی اوہی جائے گا دین اسلام تے علاوہ جس مرضی دین تے آج دا مسلمان چل لے مسلمان تے ہوئے گا نہیں دین اسلام نو چھڑ کے دوسرے دینہ تے چلن والا جس مرضی دین تے چل کے جائے سوائے دین اسلام تو اور کسے نو اللہ ذوالجلال والاکرام دی نظر دے اندر عزت نہیں بخشی جائے گی اللہ سانو دین اسلام تے چلن دی اور اپنے ہی در تو منگن دی اللہ سانو توفیق عطا فرمان هذا ما كان عندي والله اعلم بالصواب یہ تھے میرے برادر اکبر حضرت مولانا مبین حسن طائب صاحب جو کہ آقا علیہ السلام کی شان میں بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے اللہ پاک ان کے علم و عمل میں اللہ رب العالمین برکتیں عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو مزید اللہ رب العالمین عزتوں سے نوازے اب میں مختصر 2 منٹ کی نظم کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری جاوید امجد صدیقی صاحب کو وہ مائک پر آئیں اور مختصر سی نظم پڑھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین آئیو میرے پیارے بھائیو تو دوستو کتنی شان والا نبی ہے کتنے مقام والا نبی ہے اللہ پاک دا قرآن اعلان کرے ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا قرآن پاک دا تیسرا مقام ہے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان کے بارے میں ہے اللہ پاک فرمان دینا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا آخری آیت میرا سلام ہے او میرے پیارے بھائیوں تو دوستو کنی شان والا نبی ہے کنے مقام والا نبی ہے اللہ پاک دا قرآن اس بات دا اعلان کرے ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم